آج جیسے بڑا امپورٹنٹ دن بھی ہے بھارت کے لیے بھی ہے, اس کے مختلف حوالے سے ہے, ہمارے لیے مختلف حوالے سے. فالس فلیگ آپریشن کیا بھارت نے پہلگام میں, یہاں سیلیبریشن ہے اور وہاں سوگ ہے. ہاں بالکل یہ فرق ہے, لیکن اینیورسری دونوں کے لیے. اچھا پہلگام میں ہوا, یہ تھوڑا سا آپ کو نٹشل بتا دیتے ہیں کہ وہ واقعہ وہاں پر ہوا, اور اس کے بعد پاکستان نے تو کہا کھلے دل سے کہ یار آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو ہمیں دیں, ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. وہ ثبوت نہیں آئے, لیکن بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی, اور بھارت نے جب حملہ کیا تو اس کے بعد منہ کی کھائی. اچھا بھارتی آرمی چیف کا بیان بھی نہ دیا, وہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, بڑا امپورٹنٹ بیان دے دیا بھائی انہوں نے. سال لگا لیکن صحیح آئے. انل چوہان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سندور ہے, سندور میں آپریشنل ناکامی ہو گئی, آپریشنل طریقے سے ہم تیار نہیں تھے. اچھا, تو سندور 2 کی تیاری کریں ہم, وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ مووی آ رہی ہے کوئی سندور 2, دھرندر 2 نہیں تھی, اب سندور 2 بھی آ رہی ہے. ہاں کچھ ایسا لگا. یہ وہ بالی ووڈ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کریں, بالی ووڈ یہ فلم بنا لیں, کیونکہ اور تو کچھ ہم سے ہوتا نہیں ہے, فلم بنا لیں, اور یہی آپ کر سکتے ہیں. ویسے اس کے ساتھ ساتھ یہ پیس ٹاکس بھی چل رہی ہیں, اس میں پاکستان کا کردار بھی ہے, اس کی ہم بات کریں گے, یہ کہاں پہنچے گا سلسلہ, اس کی بھی ہم نے بات کرنے میں جوائن کیا ہے حامد خان المشرقی صاحب نے, IR ایکسپرٹ ہیں, بہترین تجزیہ. حامد صاحب گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ زہیب اینڈ نادیہ, تھینک یو ویری مچ. جی حامد صاحب, ہم بات وہی کر رہے تھے کہ ان کا مرال اتنا فریکچرڈ لگتا ہے, چاہے لوگ ہوں چاہے ملٹری ہو, تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز میں جہاز گرے جا رہے ہیں. ابھی وہ درخت سے ٹکرا گیا, بھائی کیا مطلب, یہ کون سا حساب کتاب تھا پائلٹ کا, لیکن ہر چیز ہی جو ہے ان کی دیکھی جائے تو فریکچرڈ اینڈ کولیپسنگ. بہت بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مودی نے جب 2014-15 میں آیا, اور اس سے پہلے یہ بچر آف گجرات کے طور پر جانا جاتا تھا, اس کا جو اینٹی مسلم اور اینٹی جناب ریٹرک تھا کشمیریوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اس نے اس کو تباہی سے دوچار کیا. اس کے بعد اس نے اپنی قوم کو جتنا مس گائیڈ کیا, اس کے نتیجے میں وہ جو آپ جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بالی ووڈ کی دنیا میں رہنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں بتایا گیا, اور اس کی وجہ سے شائننگ انڈیا, اور انڈیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ ریپس ہوتے ہیں, بدقسمتی سے. انڈیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ کسان خودکشیاں کرتے ہیں. انڈیا کے اندر انڈیا کی فوج میں دنیا کی سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. انڈیا کی فوج کے اندر دنیا میں سب سے میں کیا بتاؤں آپ کو, اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ وہ خودکشیاں کرتے ہیں انڈیا میں. کھانا دیا جاتا ہے, فوجیوں کی تذلیل کی جاتی ہے. اس کے بعد سب سے جو بڑی بات جو میں سارے سینیریو میں دیکھتا ہوں وہ ہے دشمنی. جو ان کی روگ آرمی ہے, جس طرح وہ سویلینز کے اوپر ظلم کرتی ہے, جس کو وہ بڑے فاتحانہ انداز میں مناتے ہیں, جس طرح کی ویڈیوز آئیں, جس طرح کی رپورٹس آئیں ہیومن رائٹس واچ کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج مودی کو انڈیا کی کانگریس سے بھی اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں, انڈیا کی پبلک بھی اس کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس انداز میں اس نے پاکستان کے خلاف یہ پہلگام کا ڈرامہ رچایا, اور اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا, پاکستان جناب گھٹنے ٹیک دے گا. الحمدللہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی پوری قوم, پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان سب نے اس طرح متحد ہو کے جواب دیا کہ پوری دنیا ششدر رہ گئی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں آپ جگہ کہتا ہوں, جب دنیا میں وارز کی تاریخ لکھی جائے گی تو 3 دن کے اندر اتنے بڑی طاقت کو اس طرح دھول چٹا دینا, گھٹنوں پہ لے آنا کہ وہ امریکہ بات کرے کہ جی ہماری جان چھڑا دو, یہ پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. یہ پاکستان نے دنیا کو ثابت کیا کہ جب آپ کی فوج پروفیشنل ہو, جب آپ کے اندر ایمان ہو, تب آپ یہ جانتے ہو کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ جھوٹ اور مکار پہ کھڑا ہے. اس نے ایک ایسا بیانیہ بنایا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کی, لیکن انہوں نے اگر یہ بیانیہ بنایا تو ہم نے ان کو بھرپور سبق سکھایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں اکیلا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. بھارت کی بات چل رہی ہے, اس کی ناکامی کی بات چل رہی ہے. دیکھیں اتنا ڈاؤن اینڈ آؤٹ بھارت ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوا ہے, یو ایس نے بلاکیٹ کیا ہے. بڑا یہ گن گاتے تھے یو ایس کے کہ ہمارا تو الہ ہے, ہمارے تو تعلقات ہیں. اس بلاکیٹ کی وجہ سے بھارت متاثر ہو رہا ہے, لیکن ایک بیان ان کے فارن آفس کی طرف سے نہیں آ رہا کہ یہ بلاکیٹ کھولا جائے, یہ یو ایس غلط کر رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے. تو اس پر بتائیے کیفیت. دیکھیں جی, آج کل ٹوٹلی یہ irrelevant ہوئے ہوئے, نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا, اوور اس وار میں بھی آپ کو کوئی فارن آفس کی انوالومنٹ نظر نہیں آتی. ادروائز وہ ہر وقت یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ ہم ریجنل پاور ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں P5 کنٹریز کی جگہ P6 کر دیں اور ہمیں سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنا دیں, ہمیں ویٹو پاور دے دیں, کیونکہ ہم تو بہت بڑی ایک طاقت ہے, ہم تو پورے خطے میں ہم سے بڑا ملک کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ایک طرف یہ ان کے
خواہشات ہے, دوسری طرف جب اتنا بڑا اس خطے میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے, کتنا بڑا تنازع ہے جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, تو ان کا کوئی کسی قسم کی پالیسی سٹیٹمنٹ, کوئی کسی قسم کا کوئی انوالومنٹ اس میں نظر نہیں آتی. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. وہ اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی کی پینگیں بڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسرائیل کو خوش کرے یا امریکہ کو خوش کرے یا گلف کو خوش کرے. دوسری طرف ان کو کوئی اس قابل سمجھتے نہیں ہے کہ ان کو بھی کسی چیز میں شامل کرے یا ان کی رائے لیں یا ان سے کوئی مشورہ کرے. تو ٹوٹلی اس وقت وہ ارریلیونٹ ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں مودی کے لیے, اور اس طرح کے جو حکمران ہوتے ہیں الٹیمیٹلی ان کا فیٹ یہی ہوتا ہے. اس طرح کے حکمران جو پاپولزم کی سیاست کرتے ہیں, جو انتہا پسندی کی, نفرت کی سیاست کرتے ہیں, سدا یہ سیاست ایسے نہیں رہتی ہوتی. ایک ٹائم آتا ہے جب لوگوں کے سامنے حقیقت آشکار ہوتی ہے, تو پھر ڈومیسٹکلی بھی پبلک, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈومیسٹکلی اپنے اقتدار کے 2 سال کے اندر اندر ہی اتنا سیریس چیلنج درپیش ہے بیسیکلی ان کے اپنی پالیسیز کی وجہ سے. اسی طریقے سے مودی جو ہے, آلدو اس کو تو ابھی 13 ایئرز ہو گئے ہیں, لیکن چلیں کب تک ایسا چلے گا, الٹیمیٹلی ہونا ہی تھا. وہاں پر ابھی آج کل ان کی اپوزیشن بڑی ایکٹیو ہے. کل کے اسٹیٹمنٹس اب راہل گاندھی کے پڑھ لیں تو اس نے مودی کو اتنا آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی ٹوٹل اقتدار جو ہے 4 سے 5 بندوں کے گرد گھومتا ہے. وہاں پر بھی کوئی انکلوسیو پاپولیشن ان کی پالیٹکس نہیں ہے, وہ لوگوں کو شامل نہیں کرتے مشاورت میں. اور آپ نے ہرمز بند ہونے سے ان کو افیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہوا ہے. لاسٹ ویک ان کے ویسلز کے اوپر رپورٹڈلی فائرنگ بھی ہوئی تھی, اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. مطلب اس حد تک یہ ارریلیونٹ ہو چکے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرے گا. جب آپ کی فارن پالیسی اتنی فالٹی ہو جائے کہ آن دی ورج آف وار, جسٹ آن دی ایو آف وار, آپ ایک دن کے طوفانی دورے پر اسرائیل جائیں اور وہاں پر جا کے اس طرح پینگیں بڑھائیں نیتن یاہو کے ساتھ, اور مقصد صرف پاکستان کی دشمنی ہو, تو پھر آپ کا یہی ہوتا ہے. آپ پری میچورلی اپنے کارڈز کھیلیں گے, آپ الائن کر لیں گے اپنے آپ کو ایک ایسی شخص کے ساتھ, ایک ایسے ملک کے ساتھ جو دنیا کا امن تہ و بالا کرنے کے در پہ ہے, جس کے آج دنیا بڑی تیزی سے اس کے خلاف ہو رہی ہے. پھر یہی ہوگا. پھر آپ 1 ارب اور 36 کروڑ کے ملک کو, 1 ارب 36 کروڑ لوگوں کو وہ اب گروی رکھ دیں گے کسی دوسرے کے در پہ, کسی دوسرے کے پاس, جسٹ اپنی مینٹیلٹی کی وجہ سے, اپنے پولیٹیکل مائلیج لینے جو کہ ملا نہیں آپ کو. تو اوور آل پاکستان کی اسپیسیفک پالیسیز ہیں ان کی, یہ ہر وقت پاکستان کو ہر نظر میں رکھتے ہیں. کوئی کھیل کا میدان ہو, کوئی پولیٹیکل ایرینا ہو, کوئی اوور آل ڈیفینس کا میدان ہو, ہر جگہ اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں نقصان کو نہیں ہوتا, ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا ہے پاکستان کی طرف. ان کے پرانے لوگ, ان کے پرانے پولیٹیشین بھی ان کو یہ کہتے چلے آئے ہیں, لیکن ان کو عقل نہیں آتی. ٹھیک ہے تو بھگتے ہیں پھر. آج ہمیں جی, اور آپ میڈیا دیکھیں اتنا نیگیٹو جو ہے رپورٹ کر رہا ہے ہر وقت. آپ حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران کے ساتھ انڈیا کے بڑے اسٹرانگ ٹائز تھے, ٹریڈ ٹائز, اور ویسے بھی بڑے جی سپورٹ ہیں, بھائی بنے ہوئے ہیں, لیکن اس جنگ کے بعد جو ہے بڑی کنفیوژن ایک نظر آئی کہ جی اسرائیل کو سپورٹ کریں کیا. لیکن جو میڈیا ہے نا وہ تھوڑا کلیئر ہو گیا. وہ جو ان کے میجر ہیں, میجر نو بڈی, ہاں جی, اس نے تو اپنے شو پہ بول ہی دیا کہ اسرائیل ہاں جی بھائی ہیں ہمارے, ایران کو تباہ کر دو. تو وہ تو اوپن ہی ہو گیا. اس کے بعد غزہ کو تباہ کر دو. اور آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا کبھی یہ ایران اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کتنے اسپائز انڈیا کے جو ہیں پکڑے گئے ہیں ایران میں. دیکھیے آپ کی نظروں سے شاید گزرا ہوگا زہیب یا نازیہ کہ اس کو میجر کو نا ایک پروگرام میں نے کہا کہ یو آر دا موسٹ ارریلیونٹ پرسن فار پاکستان اینڈ فار دا ریسٹ آف ورلڈ جو سچ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ تمہارے منہ سے صرف جھوٹ نکلتا ہے اور منافقت ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج ایران کے اندر بڑی سخت میں سمجھتا ہوں انڈیا کے خلاف ایک نفرت ہے, کیونکہ جون میں جب ایران کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا تو موساد کے ساتھ را کے ایجنٹس پکڑے گئے جنہوں نے ساری لوکیشنز دی, ساری معلومات دی. اس کے بعد سے ایک طرف سے ایران جو ہے وہ چاہ بہار میں انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, اور انڈیا جناب پاکستان کی گوادر پورٹ کے خلاف پورا ایک محاذ بنا کے بیٹھا ہوا. اللہ نے اس میں بھی اس کو ذلت آمیز شکست دی. دوسری بات یہ ہے
کہ دیکھیں بار بار اللہ کا دین بھی کہتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ جو ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ کافر جو ہندوتو آئیڈیالوجی ہے نا، دیکھیے وہ آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ ایک ایسی زائنزم کے اوپر آئیڈیالوجی ہے جو صہیونیت اور ہندوتو آئیڈیالوجی کا ملاپ ہے، جس کا مقصد صرف اسلام کے خلاف دجال کے لیے کام کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسانیت کے خلاف، بچوں پہ ظلم، عورتوں پہ ظلم، یہ ان کے مذہب یا ان کے عقائد کا حصہ ہے. اس لیے یہ انہوں نے وہی کچھ کیا جو ان کی ذہنیت تھی، اور اللہ نے ان کو ذلیل کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں میں ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہوں اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہوں. آپ دیکھیے، میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، آپ نے کبھی سنسکرت میں نا ایک جو ہندو آئیڈیالوجی ہے نا، اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ سائیکل آف 7.5 ایئرز آتا ہے. وہی انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو ساڑھ ستی کہتے ہیں سنسکرت میں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ساری چیزیں ان کی جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر الٹی پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. جو انڈیا نے پچھلے 13-14 سال میں بیانیہ بنایا پاکستان کے خلاف، دنیا کو مس گائیڈ کیا، اب دیکھیے پچھلے 1 سال سے ان کے لیے صرف ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ یہ حق کا ٹائم ہے، اللہ نے حق کی فتح کو یقینی کیا ہوا ہے. ایک آپ کو بات اور بتاؤں نادیہ، آپ دیکھتی ہیں کہ انڈین میڈیا، انڈین موویز، انڈین بالی ووڈ، یہ سارا کچھ اتنا جھوٹا ہے کہ خود انڈین پبلک بھی اس سے اب تنگ آ رہی ہے. دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ سلم ڈاگ ایریاز جو ہیں، سلم ایریاز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ انڈیا کے اندر ہیں. مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو کیسے وقت ملتا ہے کہ دنیا کی اور خصوصاً اور کیسے پھر آپ بلینز آف ڈالرز کے جہاز خرید رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، جب آپ کی عوام اتنی غریب ہو اور ان کو بتا رہے ہیں کہ نہیں تم پھر بھی اچھے ہو، پاکستان میں تو اس سے زیادہ غربت ہے. جھوٹ بتاتے ہیں، جھوٹ، بالکل اتنا جھوٹ پہ بیانیہ، جیسے پاکستان میں کوئی روٹی نہیں مل رہی، پاکستان میں کیا. تو میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں یار الحمدللہ ہم پاکستان میں ان سے لاکھ گنا زیادہ خوشحال ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پبلک کے اندر کسی ہم لوگ اس طرح انڈیا سے نفرت نہیں کرتے ہیں. ہم ان کا کہتے ہیں یار تم بھی امن سے رہو، ہمیں بھی رہنے دو. انہوں نے افغانستان کو ہمارے خلاف کھڑا کیا، الحمدللہ پاک افواج نے ان کو بھی سبق سکھا دیا، ان کو بھی وہ ان کی اوقات دکھا دی کہ آپ نے احسان فراموشی کی. آپ خصوصی طور پر وہ جو وہاں کی رجیم ہے پاکستان نے وہاں پر بھی بہترین کام کیا. ایران کی طرف سے سر، ایران کی طرف سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کے جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی جو بات ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں ایران کو سب سے زیادہ اکنامیکل لاس ہو رہا ہے، گیس کی وہاں شارٹیج ہے، پیٹرول کی وہاں شارٹیج ہے. میں نے انڈین چینلز پہ کہا، میں نے کہا مودی کو فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مودی کی سرکار کو شہباز شریف صاحب کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج ان کی معیشت کو تباہ ہونے سے ہم بچا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، نقصان نہیں ہونا. تیل کے ذرائع سارے ان کے ابھی تو بند ہی ہیں اور کچھ کہہ نہیں پا رہے، تو ہم ہی یہ کوشش کر رہے ہیں نا. برگیڈیئر صاحب آپ کہیے گا، جیسے فیلڈ مارشل کی بات کی تو یہ بھی ادارے بڑے جریدے لکھ رہے ہیں کہ ایک دیکھیں جو آرمی کی ٹریننگ ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن سفارتی سطح پر اتنی ایکسپرٹیز ہونا یہ بڑی اپنی نوعیت کی الگ ہی منفرد ایک مثال ہے کہ جس طریقے سے وہ کنونس کر رہے ہیں ایران کو اور یو ایس کو، تو قابل تعریف ہے. ایسا آپ نے دیکھا ہے کبھی ہسٹری میں ایسا ہوتا ہوا کہ کوئی جرنل اتنا بہترین انداز میں سفارتی محاذ پر کامیابی حاصل کرے؟ دیکھیں جی، یہ بھی کبھی نہیں کسی نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ہم فوجی ہیں، ہماری ٹریننگ ہوتی ہے جنگیں لڑنے کی، ہماری تو ٹریننگ ہوتی ہے جنگوں کی پلاننگ کرنے کی. اور ایک فوجی جرنیل سے کوئی یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ جنگ میں بہترین فوج کی قیادت کرے گا، اپنی فوج کو بہترین طریقے سے لڑائے گا. لیکن یہ تو ایک دنیا کے ایک نئی مثال دنیا میں قائم ہو گئی ہے. ایک ملک کی فوج کے چیف نے جنگ میں بھی کامیابی شاندار حاصل کی. پچھلے سال ان کو ہم نے شکست فاش دی الحمدللہ. اور جب امن کی بات ہے تو ڈپلومیسی میں بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے، یہ تو ایک عجیب سا کمبینیشن ہے. اس طرح کا کمبینیشن ہم نے کبھی تاریخ میں کتابوں میں نہیں پڑھا. تو یہ اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بدولت اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی بدولت. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں تو عموماً یہی کہتا ہوں کہ ایک فوجی جرنیل کا، اور یہ نہیں کہ صرف انہوں نے کوئی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں لاسٹ ایئر جب ہندوستان کے ساتھ ہماری بڑی شارٹ لیوڈ وار تھی، وہ بھی ایک تاریخ بن گئی کہ اتنے 3 سے 4 دنوں کی جنگ میں آپ نے اتنے بڑے دشمن کو اس کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور ابھی دنیا کا پیچیدہ ترین تنازع 47 ایئر سے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں، نفرت عروج پہ، شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بات تو دور کی بات ہے. ان دو ممالک کو آپ نے مذاکرات کی میز پہ بٹھا دیا، اور نہ صرف میز پہ بٹھایا بلکہ آپ ان کو امن معاہدے کے بہت قریب لے آئے. اور رات کو جب پوری دنیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ابھی سیز فائر ختم ہونے والی ہے، اور امریکہ کا صدر کہہ رہا تھا میں دوبارہ
बॉम्बिंग शुरू कर देगा। हर वक्त परेशानी थी, अजीब सी कैफियत थी, और फिर पाकिस्तान के कहने पे अमेरिकी सदर ने अगेन सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया। ये बहुत कम ऐसे होता है। इस वक्त दुनिया पूरी कहती है कि अगर अमेरिकी सदर से कोई हॉटलाइन में जब चाहे को अगर वो बात कर सकता है तो उनका कैबिनेट मेंबर भी नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। और ये हमको अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं करते, हम दुनिया के अमन के लिए काम कर रहे हैं। और ये बहुत कम ऐसे होता है। अपने मफादात के लिए तो लोग करते रहते हैं कि जी मेरे मुल्क को, हम वो भीख भी नहीं मांग रहे, हम अपराइट होकर ये बात कर रहे हैं। और हर ट्वीट में एक तरफ दुनिया को बुरा भला कह रहे होते हैं अमेरिकी सदर, और उसी ट्वीट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की तारीफ भी कर रहे होते हैं, मुताद बार, सिर्फ एक बार नहीं है। तो ये कोई अमेरिका के सदर की तारीफ को, मैं वो नहीं कहता कि बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है जो हमें को मिल गया, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि एक ऐसे माहौल में जब वो हर किसी को आड़े हाथों लेते हैं तो हमें वो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंसियरिटी से इस अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं अपनी स्टेटमेंट में, लेकिन एक चीज में जो है वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी, और वो यही है जो तारीफ कर रहे हैं फील्ड मार्शल की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की। और ये भी बड़े अरसे बाद देखा गया है कि जी मिलिट्री एंड गवर्नमेंट ऑन द सेम पेज टुगेदर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जरा थोड़ा सा सिंदूर 2 से इनकी क्या मुराद है, क्या कर रहे हैं, अपनी पिस्तौलों को सफाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या तैयारियां कर रहे हैं? मतलब जहाज तो उड़ा नहीं पा रहे इनके पायलट्स, अब ये क्या ऐसा करेंगे, इनके जहन में क्या है? पिस्तौलें तो उनकी साफ भी हो जाए। पिस्तौलें क्या करती हैं, हमने पिछले साल ये साबित कर दिया, पिस्तौल जितनी मर्जी जदीद हो, पिस्तौल जिस मर्जी कैलिबर की हो, उसको चलाने वाले अगर इन जैसे बिल्कुल गूफ और कुंद जहन है तो पिस्तौल कुछ भी नहीं कर सकती। ये संदूर 2 सिर्फ जो है ना पाकिस्तान को धमकियां देने के लिए इनकी टैक्टिक्स है। कोई फौजी कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, या कोई ज़ीशऊर शख्स पॉलिटिशियन भी ये काम नहीं कर सकता। भाई अगर आपने कुछ करना है तो हर वक्त ललकार के करना होता है। ये संदूर 2 अपने पब्लिक को, सिर्फ इन्होंने होम ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। इनकी पूरी कौम इनको कहती है तुमने मुल्क को जलील कर दिया, पूरी दुनिया कह रही है हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है। तो कभी इनका आर्मी चीफ बैठा संदूर 2 की बात कर रहा होगा। देखे ना, मोदी पब्लिक जलसों में, पॉलिटिकल गैदरिंग में कह रहा है कि मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। बेवकूफ़, अगर तुम जल भी रहे हो, जो कि तुम यकीनन जल रहे हो, तो पब्लिक को क्या कि अपना मुंह तुम क्यों काला करते हो? किस किस्म के तुम लीडर हो? तो अगर तुम जल रहे हो फिर तो कुछ करो। हमने कब तुम्हें कहा कि तुम ना करो? तुम करके देख लो, तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। तो संदूर 2 बेसिकली जो है ये अपनी खिफत मटाने के लिए, अपनी उस इंटरनली जो इनको इतनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई है उसको मटाने के लिए ये एक ऐसा शोशा छोड़ते हैं लोगों के सामने कि जी पाकिस्तान इससे को डर जाएगा। इस वक्त ये समझते हैं, और लास्ट ईयर भी इनकी यही अजम्पशन थी, इन्होंने इसी हाइपोथेसिस के ऊपर ये हरकत की थी कि पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत मसरूफ़ है, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर उतनी कंसंट्रेशन नहीं है, तो हम इससे को फ़ायदा उठा लें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज जब मर्जी मसरूफ़ हो, तुम्हारे लिए हमारे 2 बटालियन ही बड़ी है जो ईस्टर्न बॉर्डर पर लगी होंगी, या 4 जहाज ही बड़े हैं, पिछले साल हमने साबित कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह संदूर 2 का अपना ये शौक पूरा कर लें जो इन्होंने करना है, लेकिन ये कर कुछ भी नहीं सकेंगे। हम भी अलर्ट हैं, हम भी पता है। देखें, पहली बात तो ये है कि हमें नहीं पता, हमको बेवकूफ़ हैं। हमारे जो पूरे के पूरे टेंटिकल जो बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, इनकी मूवमेंट किधर होती है, लॉजिस्टिकली किधर कंसंट्रेशन करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी सारा पता है, इसलिए हमें सरप्राइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे पिछले साल वो याद है आपको, एक स्टेज आई थी ऐसी, एक स्टेज आई थी कि उनके आर्मी चीफ हमारे निशाने पर थे, पहलगाम के बाद ही ये स्टेज आई थी, याद है आपको? लेकिन हमने ये बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, हमारा कभी से ये वतीरा रहा ही नहीं। हम सिविलियन टारगेट को कभी एंगेज नहीं करते, हम हमेशा जो है मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करते हैं। प्रोफेशनल आर्मी ऐसे ही करती हैं। हम उस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं जिस दीन ने जो समझाया कि मैदान जंग में तलवार लेके बाहर निकलो तो नहीते लोगों पर नहीं, जो तुम्हारे मुकाबले पे आए उसके साथ मुकाबला करके वार करो। तो इन्होंने जब पिछले साल हमारे सिविलियंस टारगेट्स को एंगेज किया, उसके ऊपर फिर हमने इनको रिटेलिएट किया, और हमने किसी सिविलियन टारगेट को एंगेज नहीं किया। क्या हमारी हर चीज, इनकी हर जगह, इनकी हर इंस्टॉलेशन हमारे मिसाइल के जद में नहीं है। आपने ठीक कहा, आर्मी चीफ क्या और मोदी क्या, लेकिन हम ये नहीं करते और हम ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल फौज है, हमें पता है कि हमने क्या करना है। सिविलियन ने भी इनको धमकी नहीं दी कि जी उड़ा दो, मार दो, खत्म कर दो, कहीं से ऐसा मैसेज नहीं गया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सर, ये जो सिंदूर, ये जो क्या, कौन सी धुरिंदर, ये सिंदूर 2 जी, उसमें आप यकीन करें बड़ी तैयारी हो रही है। इंडिया की मिलिट्री, एयरफोर्स, गवर्नमेंट मिलकर एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं। ये बॉलीवुड फिल्म बन रही है जी, उसकी तैयारी है ये सिंदूर 2, उसका काम शुरू हो गया है। और उसमें जी आपका मैं बताऊं, कास्ट में हीरो विलन सब यही होंगे, मोदी ही होंगे। रिटन बाय मोदी, स्क्रीन प्ले बाय मोदी, डायरेक्टेड बाय मोदी,
اور یہ ہے سندور. چلے بریگیڈیئر صاحب بس ایک سوال آپ سے یہی کہ یہ پیس ٹاکس کے بارے میں آپ ذرا بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے, یہ ہوں گے ابھی کیا 1-1.5 مہینہ سیز فائر ہی چلے گا؟ دیکھیں یہ سب سے اچھی بات تو یارات کو یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر جو امریکی صدر نے سیز فائر ایکسٹینڈ کی ہے, انہوں نے اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں دی ابھی. انہوں نے یہی کہا کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں جب تک مذاکرات ریزیوم نہیں ہوتے اور ایران کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی اس میں نہیں آتے. انہوں نے کچھ توقعات کا اظہار بھی کیا ہے, ساتھ انہوں نے پھر الٹی سیدھی باتیں بھی کی ہیں, لیکن ہمیں الٹی سیدھی باتوں پہ جانے کی بجائے ان کی پرسنالٹی ایسی ہمیں بیچ میں سے پازیٹیو نکالنے چاہیے. ایران کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے, آلدو مین ایشو جو ہے وہ اس وقت آپ نے ہرمز کی بلاکٹ کا ہے جو یقیناً ایکٹ آف وار ہے, امریکہ کو جو نہیں کرنا چاہیے تھا اسی سے پرابلم ہوئی ہے. وہ ہم ان کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ایز کرے تاکہ پیس ٹاک ریزیوم ہو. میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں, یہ امن مذاکرات جلدی اسلام آباد میں دوبارہ ہوں گے اور انشاءاللہ اس پہ معاہدہ بھی ہوگا, کیونکہ دونوں فریقین بائی اینڈ لارج ولنگ ہے معاہدہ کرنے کے. اگر وہ نہ ہوتے تو پہلی سٹیج کے اوپر بھی نہ بیٹھتے. ہم بہرحال بھرپور کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, میڈیا پہ تو نہیں آتا, ہمارے آرمی چیف اور ہمارے پرائم منسٹر شاید پچھلے کم از کم جب سے یہ اسلام آباد میں پیس ٹاک کے سیکنڈ راؤنڈ کی بات رات کو بھی نہیں سوئے. یہ اتنے تو امریکہ اور ایران والے کو شاید پرشانی نہ ہو جتنی ہمیں پریشانی نہیں ہے, ہمیں کنسرن ہے. ہم کنسرن ریجن کا, دنیا کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. ہمیں دنیا کے امن کا کنسرن ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, حامد صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حامد صاحب تھینک یو.